میر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو محترم جناب حاجی مظہر امین چوہان صاحب مائک پر تشریف لائیں اور صدارتی کلمات ادا فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز کار علماء کرام، انتہائی معزز، محترم، مکرم، محتشم دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے روایتی جملوں سے ہٹ کر محترم مفتی عبد الرحمن صاحب کی گفتگو سے ایک بات عکس کر کے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بیٹھے بیٹھے میرا دل کیا ہے کہ میں وہ 2 منٹ میں آپ سے وہ بات کروں۔ مفتی صاحب نے جن باتوں کا آپ کے سامنے اظہار کیا، نبی کائنات کا پیغام آپ کو پہنچایا، آپ مجھے ان کی گفتگو سنتے ہوئے جب انہوں نے بہتان کی بات کی، کرپشن کی بات کی، آپ کو آج سے چند دن پہلے سیال کوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ صریحاً بہتان پر مبنی ایک واقعہ ہے۔ میں اسی روشنی میں اپنے منہج، اپنے مسلک، اپنی جماعت کے حوالے سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ سری لنکن آدمی جو ریاست پاکستان کی اجازت سے ویزا لگا کر یہاں اپنے بچوں کی روزی کمانے آیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو غیر مسلم ریاست کی اجازت سے یا کسی عام آدمی کی جو مسلمان کی اجازت سے پناہ لے لیتا ہے یا اس کے پاس آ جاتا ہے، آپ اس کو قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک ایسا انسان جس کو نہ عربی آتی تھی نہ کوئی بات تھی، اگر مان بھی لیا جائے کہ اس نے کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسا پمفلٹ اتارا جس پہ کوئی دینی کلمات لکھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی گستاخی کر بھی لے، میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر وہ اپنی بات پر وہاں بیٹھ کر اس کی معافی مانگ لے کہ میں لا علم تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گستاخی ہے، تو اس سے سزا اٹھ جائے گی۔ ایسے ہی ہے جی، اس طرح ہے کہ اس سے سزا اٹھ جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہماری یہ جو حرمت رسول کا نعرہ لگا کر اور اس کی آڑ میں یہ پاکستان کی سفید چادر پر جن لوگوں نے داغ لگایا ہے، ابھی آپ کو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان پوری دنیا میں اسلام کا قلعہ ہے اور یہ سب مسلمانوں کی 1.5 ارب مسلمانوں کی امید ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کیا ہمارا جو تشخص پوری دنیا میں گیا ہے وہ اچھا گیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ صرف، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کسی پر کوئی الزام لگایا ہوا ہے، گستاخ رسول کا لگایا ہوا، کسی پر کوئی الزام لگا کر، مجھے پتہ ہے ان میں اکثریت، اللہ شاہد اکثریت بے گناہ لوگوں کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سندھ میں ہمارے جماعت کی ایک مسجد جلا دی گئی، وہاں مؤذن کو بھی جلا دیا گیا، اور یہ جلانے والا جو عمل ہے، اللہ نے تو یہ جلانے والا اختیار نبیوں کو بھی نہیں دیا کہ وہ کسی کو جلائیں۔ ہمارے نبی کا تو فرمان ہے کہ ایک کافر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی آئے، جنگ میں بھی آئے، تب بھی اگر وہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی لاش کو آپ ٹھڈے نہیں مار سکتے، اس کی لاش کا آپ اس کی شکل نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ اس طرح یہ کن لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے حرمت رسول کا نام لے کر یہ اس طرح کا تماشا لگایا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تربیت کا فرق ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، پورے پاکستان میں کسی ایک
किसी मतलब अहल हदीस के किसी फर्द ने आज तक कभी ऐसे किसी ऐसे वाक़े में मुलव्वस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना रिकॉर्ड पे है ना किसी वैसे हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मोहतरम हाफिज सईद साहब हैं, आज भी वो स्टेट की कैद में हैं और जिस तरह उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनको कैद किया गया है, क्या उनके कारकुन पाकिस्तान के कोने कोने में नहीं हैं? आप बताएं हैं कि नहीं हैं? जब वो गैबाना जनाजा होते थे, हज़ारों की तादाद में लोग आते थे कि नहीं आते थे? उनकी एक कॉल पर लाख लाख 2-2 लाख का मजमा होता था कि नहीं होता था? अब भी चाहे तो हो सकता है। क्या वो नहीं चाह सकते कि मुझे रिहा करने के लिए सड़कों पे आ जाएं? कभी किसी अहले हदीस ने सड़क ब्लॉक की हो, कभी किसी अहले हदीस जमात के बंदे ने, मैं दोनों जमातों की बात कर रहा हूँ, मैं हाफिज सईद साहब की भी बात कर रहा हूँ, अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब की भी बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि कभी इस तरह की हमारी जमात ने ऐसे काम किए? ये तरबियत का फ़र्क है। आज भी मुफ्ती साहब आपकी तरबियत करके गए हैं, आज भी आपको कह गए हैं कि किसी का हक नहीं खाना, किसी के पर तोहमत नहीं लगानी, किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना। ये क्यों कहा, ये क्यों तरबियत की है? आपको वो नहीं सुनाई बातें जो आज मैं करना नहीं चाहता, वो बात जो दूसरे दोस्त करते हैं, ऐसी फजूल बातें करते हैं, इस तरह की फजूल तरबियत करते हैं जिससे इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं बस यही बात आपसे करना चाहता था। मैं मोहतरम हाफिज़ खलीलुर रहमान साहब का जिन्होंने और मोहतरम आबिद रब्बानी साहब का और उनके साथियों का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया है, अल्लाह इनकी अमल और उम्र में बरकत अता फरमाए। आज ये अदारा भी देख के, मैं पहले भी आता रहता हूँ यहाँ, लेकिन ये आज काफ़ी तब्दीली देख रहा हूँ। ये इनकी अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल करे, इनके साथियों की मेहनतों को कबूल करे। मैं मोहतरम अमीर हमज़ा साहब का मियाँ चन्नू आमद पर अपने मनसबी फ़र्ज़ समझता हूँ कि इनको खुश आमदीद कहूँ, और मैं हमेशा अपने तमाम जो जिनका किसी भी जमात से मतलब हमारा मनहज मसलक एक है, मैं हमेशा उलमा इकराम की इज़्ज़त करने वाला हूँ, और मैं इनको यहाँ और दूसरे तमाम उलमा इकराम को सरज़मीन मियाँ चन्द पर खुश आमदीद कहता हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह आपको और मुझे अब तमाम कहे हुए पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे मोहतरम जनाब मज़हर अमीन चौहान साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत